یہ وہ مہینہ ہے جس میں اسلام کا تیسرا اہم رکن ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، اور وہ رکن روزہ ہے۔ پہلا رکن جو ہمارا توحید کے بعد ہوتا ہے وہ نماز ہے، دوسرا رکن وہ زکوٰۃ ہے، تیسرا رکن وہ روزہ ہے۔ روزہ بھی سن 2 ہجری کے اندر 10 شعبان المعظم کو رمضان کا روزہ فرض ہوا۔ رمضان کے روزے کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے کچھ انوکھی ارشاد فرمائی، باقی جتنے احکامات اس امت پہ فرض ہوئے اللہ نے ڈائریکٹ حکم فرمایا اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اللہ نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو۔ لیکن جب بات آئی روزے کی، اللہ نے ڈائریکٹ حکم نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ترغیب ارشاد فرمائی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، مسلمانوں روزے تم پر ایسے فرض ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ یہ ایسے ہے جیسے اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو درود پاک ایک ایسا عمل ہے جس میں میرا اللہ بھی شریک ہوتا ہے، جس میں فرشتے بھی شریک ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا ایمان والو تم بھی میرے محبوب پیغمبر پہ درود پاک پڑھا کرو۔ اللہ نے فرمایا روزے تم پر ایسے فرض جیسے ساری امتوں کے اوپر فرض تھے۔ نماز اتنا مشقت نہیں، زکوٰۃ میں اتنا مشقت نہیں، روزے کے اندر انسان کے اوپر مشقت آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب گرمی کا روزہ ہوتا ہے پھر انسان کو بھوک بھی ستاتی ہے، انسان کو پیاس بھی ستاتی ہے، اور انسان اس وقت بڑی مشقت میں ہوتا ہے، بالخصوص جب بندہ شوگر کا مریض ہو، بلڈ پریشر کا مریض ہو، بندہ بیمار ہو، روزے کی حالت میں ہو، اور بندے کے سامنے سارے فروٹ رکھے ہوں، اور بندے کے سامنے سارے مشروبات رکھے ہوں، طرح طرح کی چیزیں رکھے ہوں، بندہ ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ پوچھو بھی کیوں ہاتھ نہیں بڑھاتا؟ جواب آتا ہے کہ جب تک اللہ کا نام بلند نہیں ہوگا اس وقت تک میں کوئی چیز کھاؤں گا نہیں، میں کوئی چیز پیوں گا نہیں۔ یہ انسان پہ جو مشقت آ رہی تھی تو اللہ نے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ صرف اس امت کو مشقت دی ہے، بلکہ ساری امتوں کو یہ روزے عطا فرمائے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ 20 کا معنی سفید، یعنی 13 کا روزہ، 14 کا روزہ، 15 کا روزہ۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے 43 سال 4 مہینے جنت کے اندر گزارے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت سے زمین پر تشریف لائے، حضرت حوا کو اللہ نے جدہ میں اتارا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سری لنکا کے اندر اتارا۔ نہ کوئی مکان، نہ کوئی لباس، نہ کوئی رہائش کا انتظام ہے۔ بنیاد الطالبین میں لکھا ہے کہ دھوپ کی وجہ سے چلتے 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 چہرہ سیاہ ہو گیا، دھوپ کی وجہ سے جسم کو کالا ہو گیا۔ جب یہ اثرات مرتب ہوئے یہ ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے۔ عرفات کے میدان میں اللہ نے آدم حضرت حوا کی ملاقات کرائی، حضرت آدم علیہ السلام کی وہاں جبل نور، جبل رحمت کے اوپر آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ نے ایک مرتبہ دیکھا پانی کے اندر اپنا چہرہ، تو دیکھا کہ وہ جنتی نور نہ تھا، وہ جنتی جو چہرے پہ حسن تھا وہ نہ تھا۔ دھوپ میں مسلسل چلنے کی وجہ سے چہرے کے اندر سیاہی آ گئی تھی۔ کہا یا اللہ آپ نے میری توبہ قبول فرما لی ہے، آپ نے مہربانی فرمائی ہے، اللہ وہ جنتی نعمتیں بھی نصیب فرمایا، اللہ وہ جنتی نور بھی نصیب فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اگر جنتی نور اور نعمتیں لینی ہیں پھر تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا۔ آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا 13 کا، روزہ رکھا 14 کا، روزہ رکھا 15 کا، پھر ایک روزہ رکھا دن بھی روشن رات بھی چاندنی، پھر آپ نے دوسرا روزہ رکھا۔ ہر روز دیکھتے تھے سفیدی انوارات میں اضافہ ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ جب 15 کا روزہ رکھا تو آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ پھر آدم علیہ السلام نے معمول بنا لیا کہ ساری زندگی 13 کا بھی روزہ رکھتے تھے،
14 کا بھی روزہ رکھتے تھے، 15 کا روزہ رکھتے تھے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اور جیسے پہلو پر روزے فرض تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے تھے۔ اس امت کے اوپر بھی مستحب ہے 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم اکھڑ تھی، وہ بڑی سخت مزاج تھی۔ اللہ نے ان کے اکھڑ پن ختم کرنے کی خاطر پورا سال 360 دن اللہ نے ان کو روزے کا حکم فرمایا تھا۔ بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کو میں نے پڑھا، داؤد علیہ السلام کا معمول تھا ایک دن آپ روزہ رکھتے تھے، ایک دن آپ افطار کرتے تھے، یعنی یوں سمجھ لیں 6 مہینے آپ روزہ رکھتے تھے، پھر 6 مہینے آپ افطار کرتے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور میں نے پڑھا، آپ آئے تو آپ 2 دن روزہ رکھتے تھے، تیسرے دن افطار کرتے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو میں نے پڑھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر تو نے تورات قوم کی ہدایت کے لیے کتاب لینی ہے پھر جاؤ اور جا کر کوہ طور پہ بیٹھ جاؤ، اعتکاف کرو اور وہاں جا کے روزے رکھو۔ اللہ کتنے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، وہاں 30 دن کا اعتکاف روزہ رکھو، 30 راتوں کا اعتکاف کرو، پھر میں تورات لکھی ہوئی تجھے عطا فرماؤں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، 30 دن 30 راتیں مکمل ہوئی۔ جب یہ مہینہ مکمل ہوا اللہ سے ہم کلام ہونا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، بھوک کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ معدے سے بو اٹھی ہے، یہ منہ سے زہر ہو، اللہ پاک کو بو سے نفرت ہے، میں کیوں نہ اپنے دانتوں کو صفا کر لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چند تنکے اٹھائے اور اپنے جا کر مسواک کرنے لگے۔ مسواک سارے نبیوں کی سنت ہے، 4 من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والسواک والنکاح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے منہ کی بو زائل کر کے بیٹھے تھے، پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ تجھے پتہ نہیں ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو مجھے مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے، لہذا 10 دن اور روزہ رکھ، 10 دن کا اور اعتکاف کر۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلة وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، جب 40 دن مکمل کیے روزے تب جا کے اللہ نے تورات نصیب فرمائی۔ اللہ نے ساری امتوں کو روزے دیے، اس امت کو بھی روزہ عطا فرمایا۔ فرق یہ ہے کہ جب 10 شعبان کو روزہ فرض ہوا حضور نے فرمایا کہ بھئی روزہ صبح کو رکھنا ہے، شام کو افطار کرنا ہے، پھر جب آدمی سو جائے گا سونے کے بعد اس کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ روزہ افطار کے بعد جتنا تم کھانا چاہو کھا سکتے ہو، جتنا دیر پینا چاہو پی سکتے ہو، لیکن نیند آ گئی پھر کھانا حرام، پھر پینا حرام، پھر بیوی کے قریب جا نہیں سکتے ہو۔ صحابہ کرام نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ قربان جاؤں سیدنا قیس رضی اللہ تعالی عنہ پہ سارا دن محنت کی، مزدوری کی، مشقت کا روزہ رہا اور آپ نے مشقت والا کام کیا، روزہ رکھتے روزہ آپ کا موجود تھا۔ جب شام کو تھکے ماندے آئے، جسم کے اندر سکت اور سانس نہیں تھا، آئے بیوی سے کہا افطاری کے ٹائم قریب ہے، کچھ ہے تو پیش کرو۔ کہا جی گھر میں تو فاقہ ہے، کچھ ہے نہیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، میں جاتی ہوں کوئی انتظام کر کے لاتی ہوں، ہمسائے سے کچھ مانگ کے لاتی ہوں۔ بیوی مانگنے گئی، یہ تھکا ماندہ، اس نے اپنا سر رکھا، سر رکھتے ہی آنکھیں بند ہوئی، نیند آ گئی۔ جب نیند آئی تو بیوی کھانا لے کر آئی، کہا جی کھانا حاضر ہے، کہا مجھے تو نیند آ گئی تھی، جب نیند آ جائے تو روزہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، اب تو میں نہیں کھا سکتا۔ ساری رات روزے سے گزر گئی، دن کو پھر کام شروع کر دیا۔ جب دوپہر کا ٹائم ہوا، یہ صحابی رسول بھوک کی تاب نہ لاتے ہوئے، پیاس کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گرتا ہے۔ او مسلمانوں، یہ صحابہ ہمارے پاک پیغمبر کے صحابہ ہمارے محسن ہیں، اگر ان پہ حالات نہ آتے، ہم پر احکامات میں تخفیف نہ ہوتی۔ اللہ نے فرمایا او میٹھے مدنی انہیں کہے کلو وشربو، اب یہ کھائیں پیئیں، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، محبوب مغرب کے بعد یہ کھاتے رہیں، ساری رات کھاتے رہیں، بیویاں حلال، کھانا حلال، پینا حلال۔ جب صبح کی اذان ہو جائے گی، اذان کے ٹائم ان پر کھانے پینے کی پابندی لگا دیجئے،
میرے محبوب طلوع صبح سے لے کر یہ مغرب غروب آفتاب تک صرف اتنا دیر ان کو خاموش رہنا، اتنا دیر ان کو بھوکا رہنا ہے، اتنا دیر ان کو پیاسا رہنا ہے، اس تھوڑی دیر کا یہ روزہ رکھیں گے۔ میں رب اس قدر کریم ہوں، میں دنیا کے اندر ان کو جزا نہیں بتا رہا، جو آدمی اس قدر روزہ رکھے گا میں رب خود اس کی جزا بن جاؤں گا۔ یہ تو ایسے ہو گیا جیسے بادشاہ نے کہا تھا کہ میرے دربار کے اوپر جتنا چیزیں ہیں، جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو گئی۔ ہر ایک نے سونا چاندی پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بی بی بوڑھی چلتی چلتی آئی، اس نے آ کے بادشاہ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، کہا بی بی وہ سونا چاندی ہیرے جوہرات اٹھا رہے ہیں، تو میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہے۔ تو اس نے کہا بی بی نے، بادشاہ سلامت، جب آپ ہی میرے ہو گئے پھر کیا بات رہی خزانوں کی؟ جب بادشاہ میرا تو خزانے میرے، جب اللہ مل گیا پھر سب مل گیا، پھر ہوں تو بے جانا ہوگا۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، ہزار مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اونچا کہیں یا سبحان اللہ۔ یا آپ کو نہیں پتا کتنی دیر میں یہ ایک تقریر بنتی ہے، کتنا اس میں محنت ہوتی ہے کہ آدم سے شروع کرو اور ان کو پورا بتاؤ۔ اس طرح ہمارے تدریجاً روزے فرض ہوئے۔ رمضان کا اہم ترین حکم ہے روزہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت پیر ذوالفقار سے نقشبندی نے لکھا، فرمایا رمضان کی مثال تو ایسے ہے جیسے یوسف علیہ السلام، ماں یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے اور 12ویں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی رأیت 11 کوکبا، کہ میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں۔ وہ 11 بھائی تھے، 12ویں یوسف علیہ السلام تھے۔ 11 بھائیوں نے ظلم و ستم ڈھائے، 11 بھائیوں نے دھکے دیے، 11 بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، 11 بھائیوں نے دراہم معدودہ 40 یا 20 درہموں کے اندر بھائی کو بیچ ڈالا۔ 11 بھائی ظلم کرتے رہے، یوسف بکتا رہا، مصر کے بازار میں بکا۔ وہ بندہ بڑا ذہین تھا، اس نے کہا تھا سونے کے ساتھ تولوں گا، چاندی کے ساتھ تولوں گا، ریشم کے ساتھ تولوں گا، یہ 3 قیمتیں جو دے گا پھر یوسف اس کو دوں گا۔ شاہ مصر آیا، اس نے 3 مرتبہ تول کے سونا دیا، چاندی دی، آپ نے ریشم دیا۔ یوسف علیہ السلام کو لے گئے، وہاں پلے پوشے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب جوان ہو گئے، زلیخا کا امتحان آ گیا، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، جیلوں کے اندر گئے، کامیابی عطا فرمائی۔ پھر 10 سال کے بعد آئے، پھر اللہ نے شاہ مصر بنا دیا۔ پھر وہ بھائی آئے تھے، بھائیوں نے کہا تھا بھائی غلطی ہو گئی، معاف کر دے، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا بھائیو لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کوئی بات نہیں ہے، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ 12ویں بھائی کی برکت سے جیسے اللہ نے 11 بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا۔ 11 مہینے انسان گناہ کرتا ہے، جب 12واں مہینہ یوسف بن کر آتا ہے، بندہ اللہ کے دربار میں آتا ہے، 2 بجے اٹھتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، 2 آنسو بہاتا ہے، اللہ یوسف کی طرح 11 مہینوں کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ جنت کے داخلے نصیب فرما دیا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، حضور نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی ماہ رمضان میں ایمان کی حالت میں اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اخلاص کے ساتھ کھڑا ہوا، نماز تراویح ادا فرمائی، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضور نے تراویح ادا فرمائی، صحابہ کرام نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر دوسرے دن صحابہ کرام پتہ چلا ابھی رات نماز ہوئی تھی تراویح کی، اس نے ایک کو بتایا، اس نے تیسرے کو بتایا، چوتھے کو بتایا، اور مجمع زیادہ ہو گیا۔ حضور نے تیسرے دن بھی نماز پڑھائی، تیسرے دن صحابہ کرام کو جمع غفیر ہو گیا اور بہت دور تک پھیل گئی، اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی۔ چوتھے دن صحابہ کرام بیٹھے رہے، اس بات کو دیکھ کر کوئی نہ گیا کہ یار امام کو 10 منٹ لیٹ ہو گئی، چھوڑو اپنی پڑھو اور امام کھڑا کرو، نہیں، صحابہ با ادب تھے، مروئی کے یا پاکستان کے لوگ نہیں تھے، وہ ساری رات بیٹھے رہے مسجد میں، حضور آئیں گے تو نماز پڑھائیں گے۔ اللہ کے نبی بھی
इबादत करते रहे, घर में तशरीफ ना लाए। फिर अल्लाह के नबी सहरी के टाइम आए, जब तरावी का टाइम ख़त्म हो गया, फरमाया मेरे सहाबा तुम्हारा जज्बा इस कदर था, रश इस कदर था, तुम्हारा ज़ौक़ शौक़ इस कदर था कि मैं अगर आ जाता, अल्लाह के शान करीमी इस कदर जोश में थी कि तरावी तुम पर फ़र्ज कर दी जाती, इस वजह से मैं आज ना आया। मेरे महबूब तशरीफ़ ले गए दुनिया से। अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में इसी तरह सहाबा किराम एक मस्जिद नबवी में 10-10, 20-20 जमातें कराते रहे। फिर अल्लाह जज़ाए खैर दे, अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया। नातिक़े वही, मुराद रसूल, दमाद अली सैयदना उमर बिन खत्ताब ने देखा कि लोग मस्जिदों के अंदर खड़े हैं, अलग अलग जमातें हैं, नमाजें हैं, लोग नमाज पढ़ रहे हैं। याद रखें, ये क़ाम रमज़ान तरावी को कहते हैं, सलातुल लैल तहज्जुद को कहते हैं। किसी बुखारी मुस्लिम के अंदर, किसी हदीस की किताब के अंदर जिम्मेवारी से मिंबर रसूल पे कह रहा हूँ, कहीं नहीं लिखा हुआ कि 8 रकात हुजूर ने तरावी पढ़ी हो। वहाँ लफ्ज़ आता है सलातुल लैल का कि अल्लाह के नबी ने रात की नमाज पढ़ी रमज़ान गैर रमज़ान में, और वो रमज़ान गैर रमज़ान में तहज्जुद की नमाज होती थी जो हुजूर 8 पढ़ते थे, 3 वितर मिलाते, 11 रकातों की बात मिलेगी, 8 रकातों की बात मिलेगी। सलातुल लैल से तुम्हें आज धोखा देगा, आज का मौलवी धोखा दे जाता है। यदि सलातुल लैल 8 रकात होती है, सलातुल लैल तहज्जुद होती है और वो 8 रकात है, और तरावी 20 रकात है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सारे सहाबा को जमा फरमाया। जब सारे सहाबा जमा हो गए, उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे, सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे, हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन जामिउल कुरान नाशिरुल कुरान जैसे सहाबी, सैयदना हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे सहाबी, सारे सहाबा का इजलास हुआ। 20 सहाबी उसके अंदर शरीक हुए। कहा यार कोई मशवरा दो, कैसे उम्मत को जो है वो जमात की नमाज की तरतीब बनाई जाए तरावी की। सब सहाबा ने मशवरा दिया, किसी ने कहा 8 हों, किसी ने कहा 10 हों, किसी ने कहा 16 हों, हर एक ने अपने मशवरे दिए। फिर इस बात पर फैसला हुआ कि 20 रकात तरावी अल्लाह के नबी ने आखिर में पढ़ाई, तो 20 रकात तरावी पर फैसला होना चाहिए। अगर उसमें 8 होंगी, 12 बच जाएंगी, 12 बचेंगी तो सवाब मिलेगा। अगर 20 रकात हुई, हमने 8 पढ़ी, तो 12 हमारे जिम्मे रह जाएंगी और फिर वहां पर हम फंसेंगे, मकरूज हो जाएंगे। लिहाजा एहतियात भी इसी में है, अकल भी यही बात कहती है। उन सहाबा में से एक सहाबी ने भी नकीर नहीं की, सहाबी ने एतराज़ नहीं किया। मुझे बताओ, आज का मौलवी हदीस को ज़्यादा समझते हैं या उमर के दौर का सहाबी ज़्यादा समझता था? यकीनन उमर के दौर के सहाबा पाक पैगंबर के हदीस को ज़्यादा समझते थे। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नबी की मस्जिद के अंदर मुसल्ले रसूल के ऊपर खड़ा किया। कहा सबके इसके पीछे 20 रकात नमाज पढ़ेंगे। सहाबा किराम खड़े हुए, 20 रकात नमाज तरावी अदा फरमाई। हर मस्जिद के अंदर 20 रकात नमाज तरावी अदा फरमाई गई। और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा ने 20 रकात अदा फरमाई है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क्यों सिर्फ बचपन और शहादत पेश की जाती है? इन चूड़ों को पता है अगर हम इनकी 55 साल पूरी जिंदगी खोलेंगे, फिर नमाज पढ़नी पड़ेगी, तरावी पढ़नी पड़ेगी, रोज़ा रखना पड़ेगा। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मस्जिद नबवी के अंदर 31 साल तक इमामत कराई है। 31 सालों में नमाज तरावी 20 रकात अदा फरमाई है। उमर बिन खत्ताब की सुन्नत आज तक मस्जिद नबवी में, आज तक मक्का मुकरमा में 20 रकात नमाज तरावी पढ़ाई जाती है। वो सारे समझदार सहाबा थे। आज का मौलवी जो है वो उनसे ज्यादा समझने की कोशिश करता है। मुसलमानों, जिनके हिस्से में रमजान आता है उन्हीं के हिस्से में कुरान आता है, जिनके हिस्से में कुरान आता है उन्हीं के हिस्से में रमजान आता है। मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, लोगों मैंने रमजान को ढूंढा, रमजान मुझे कुरान में मिला, मैंने कुरान को ढूंढा, कुरान मुझे रमजान के अंदर मिला है। ये एक दूसरे के अंदर मिलते हैं। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा का दौर दोहरा था। आप तशरीफ लेके जा रहे थे, आपके गुलाम पीछे तशरीफ लेके जा रहे थे। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की आंखों में आंसू थे, लबों पर छोटे छोटे बोल और गुफ्तगू फरमा रहे थे। गुलाम करीब हुआ, हजरत क्या फरमा रहे हैं? फरमाया मैं रात का टाइम इन मसाजिद से गुजरा, हर इमाम को देखा तरावी की जमात करा रहा था, 20 रकात पढ़ रहा था, तो मैं अल्लाह से दुआ करने लगा,
اللہ میرے بھائی عمر کی قبر کو اس طرح منور فرما جس طرح اس نے تیرے مسجدوں کو منور کر دیا، روشن کر دیا ہے۔ حضرت علی بھی خوش ہوئے کہ 20 رکعت تراویح ہے، پھر مجھے کہنے دیجئے پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ تراویح کتنی رکعت ہے بھائی؟ 20 رکعت۔ کوئی 8 کے چکر میں نہ پڑھیں، خام خواہ کی گمراہی کے اندر نہ پڑھیں، کوئی 10 نہیں ہے، مریض پر بھی 20 ہے، آپ جو ہے نا عذر کر کے آتے ہو 8 کے بعد صفیں خالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ 20 رکعت تراویح پڑھنا الگ سنت ہے، اور اس تراویح کے اندر پورا قرآن مجید سننا وہ الگ سنت ہے۔ جو آدمی کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے وہ دونوں سنتوں سے محروم ہے۔ کوئی ادھر پڑھتا ہے کوئی ادھر پڑھتا ہے، ایک سپارہ یہاں سے چھوٹا وہاں سے چھوٹا، وہ 20 رکعت تو پڑھ رہا ہے لیکن قرآن کی سنت سے محروم ہے۔ تو کوشش کریں گے سارے حضرات انشاءاللہ 20